بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کی آدھی سے زیادہ آبادی صدر ٹرمپ کو سزا دیے جانے کے حق میں ہے۔ امریکہ کی کیونیپیک یونیورسٹی کی جانب سے کرائے گئے تازہ سروے میں یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کے زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ پر عدالتی کارروائی ہو۔ 45% امریکی شہریوں کا یہ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کرائے گئے ایک سروے میں 60% سے زائد امریکیوں کا خیال تھا کہ صدر ٹرمپ پر مقدمہ چلایا جانا ضروری ہے۔ 8 فروری کو صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہوگی۔ سابق صدر ٹرمپ ایسے پہلے صدر ہوں گے جن کے دور حکومت کے اختتام کے بعد سینٹ میں ان پر مواخذے کی کارروائی ہوگی۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ آئندہ سالوں میں ماحولیاتی تبدیلی بڑا خطرہ ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے روزانہ اتنے لوگ مریں گے جتنے کورونا کی وجہ سے بھی نہیں مرے۔ انہوں نے مستقبل کا دوسرا بڑا خطرہ بائیو تخریب کاری کو قرار دیا اور کہا کہ جو شخص نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ کوئی جراثیم تیار کر سکتا ہے، اور یہ جراثیم اس طریقے سے پھیلائے جائیں گے کہ یہ بالکل قدرتی لگیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2015 میں بل گیٹس نے اپنے ایک خطاب میں دنیا کو کورونا کے خطرے سے آگاہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگلے 10 سالوں کے دوران دنیا میں ایک ایسا جراثیم پھیل سکتا ہے جو 1 کروڑ جانیں لے سکتا ہے۔ یاد رہے کہ دسمبر 2019 میں پھیلنے والے کورونا سے آج 7 فروری 2021 تک 10,60,03,626 افراد دنیا بھر میں کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، اور یہ وبا اب تک 23,11,000 افراد کی جانیں بھی لے چکی ہے۔ چائنا میں شعبہ طب کا انوکھا کیس اس وقت سامنے آیا جب دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص کی جلد کی رنگت گہری زرد ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر ایک شخص کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی گردن اور نیچے کا حصہ گہرا پیلا ہے۔ 60 سالہ ڈوجوج گزشتہ 30 سال سے سگریٹ پی رہے تھے۔ ڈاکٹرز کو اس وقت حیرانی ہوئی جب ان کا رنگ تیزی سے بدلنا شروع ہوا اور چند ہی گھنٹے میں مکمل طور پر بدل گیا۔ پاکستان میں دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے محمد رضوان کی شاندار سنچری کی بدولت جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 370 رنز کا ہدف دیا ہے۔ راولپنڈی میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان 272 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئی، جس کے جواب میں مہمان ٹیم 201 رنز پر آؤٹ ہوگی اور میزبان ٹیم کو 71 رنز کی برتری حاصل ہوئی تھی، جبکہ قومی ٹیم دوسری اننگز میں 398 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ میانمار میں انٹرنیٹ کی بندش اور ریاستی رکاوٹوں کے باوجود عارمی بغاوت کے خلاف عوام سراپے احتجاج ہیں۔ مظاہروں کو روکنے کے لیے ملک بھر میں پہلے سماجی رابطے کی ویب سائٹس کو بند کیا گیا اور اس کے بعد اب انٹرنیٹ پر ہی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ملک کے اقتدار پر قابض آرمی کی جانب سے کھڑی گئی رکاوٹوں کے باوجود تجارتی ہب رنگون میں عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ اس سے پہلے ملک بھر کے 70 سے زائد ہسپتالوں کے طبی عملے نے عالمی آمریت کے خلاف ہڑتال جاری رکھی۔ صدر جو بائیڈن نے ایسوسی ایٹ جج کے لیے بھارتی امریکی کی نامزدگی منسوخ کر دی ہے۔ بھارتی نژاد امریکی ایڈوکیٹ وجے شنکر کو ڈسٹرکٹ کولمبیا کی کورٹ آف اپیل کے لیے ایسوسی ایٹ جج نامزد کیا گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد وجے شنکر سمیت ٹرمپ حکومت کی جانب سے مختلف عہدوں کے لیے کی گئی 30 نامزدگیوں کو منسوخ کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے صدر ٹرمپ پر اپنی من پسند افراد کو اہم عہدے دینے اور بالخصوص امریکی عدلیہ میں اپنے ہم خیال جج تعینات کرنے کا الزام تواتر سے سامنے آتا رہا ہے۔ وجے شنکر کو اس سال 2 جنوری کو سابق صدر ٹرمپ نے نامزد کیا تھا۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن کی نائب صدر کملا ہیرس کی والدہ کا تعلق بھی جنوبی بھارت سے ہے، جبکہ ان کی کابینہ میں مجموعی طور پر 20 بھارتی نژاد امریکی شامل ہیں۔
انڈونیشیا کے ایک گاؤں میں سرخ رنگ کے پانی کا سیلاب آ گیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر افواہوں اور خبروں کا طوفان برپا ہو گیا۔ جنگوڈ گاؤں میں روایتی انڈونیشیائی کپڑا بنانے والی ایک فیکٹری سیلابی ریلے سے متاثر ہوئی، جس کے بعد ملحقہ علاقوں میں بہنے والے پانی کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کپڑے کے کارخانے میں بڑی تعداد میں موجود قرمزی رنگ سے گلیوں محلوں میں گردش کرنے والے سیلابی پانی کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی، جس کے بعد مختلف عنوانات کے تحت اس کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر ہونے لگی۔ بعض سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس رنگین پانی کے مناظر کو قیامت آنے کی نشانی بتا کر بھی شیئر کرنا شروع کر دیا۔ مقامی حکام نے تصدیق کی کہ اس علاقے میں سرخ پانی بہنے کی تصاویر اور ویڈیوز جعلی نہیں، تاہم پانی کپڑوں کے رنگ کی وجہ سے سرخ ہوا اور جلد بارش کا پانی اس میں شامل ہونے سے یہ رنگ ختم ہو جائے گا۔ انڈونیشیا میں ایک مسیحی طلبہ کو زبردستی سر ڈھانپنے کا کیس سامنے آنے کے بعد سکولوں میں سکارف پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ سالوں سے ملک کے قدامت پرست علاقوں میں غیر مسلم لڑکیوں کو حجاب پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تمام سکولوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگر وزیر تعلیم کی جانب سے جاری حکم پر عمل نہیں کیا گیا تو ان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بدھ کو وزیر تعلیم نے کہا تھا کہ مذہبی لباس انسان کی اپنی چوائس ہے، اسکول اس کو لازمی نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو اسکول ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کریں گے، حکومت کی جانب سے ان کی فنڈنگ میں کمی کر دی جائے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں لاکھوں طالبات اور خواتین اساتذہ کو حجاب پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو ان کو اسکولوں سے نکالا جاتا یا استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں سکارف پہننے کا معاملہ اس وقت خبروں میں آیا جب مغربی سمارتا کے پنڈاگ شہر میں ایک مسیحی طالبہ کو سکارف پہننے پر مجبور کیا گیا۔ طالبہ نے سکارف پہننے سے انکار کر دیا۔ ان کے والدین نے بعد میں اسکول کے ایک عہدیدار کے ساتھ ملاقات کے وقت ایک خفیہ ویڈیو بنائی جس میں وہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ مذہب سے قطع نظر اسکول کے قواعد و ضوابط کے مطابق تمام لڑکیوں کو حجاب پہننا پڑتا ہے۔ امریکہ میں فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ فیس بک نے سال 2020 کے لیے اپنے صارفین کے اعداد و شمار پیش کیے ہیں۔ ان کی روح سے گزشتہ برس مزید 20 کروڑ 99 لاکھ افراد فیس بک کا استعمال شروع کیا تھا، لیکن اسی برس امریکیوں کی اس میں دلچسپی کم ہوئی۔ سال 2019 میں فیس بک پر روزانہ سرگرم افراد کی تعداد میں 50 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا تھا، لیکن روزانہ کی بنیاد پر امریکیوں نے فیس بک کو چھوڑنے کو ترجیح دی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سال کورونا وبا کی وجہ سے امریکہ میں لوگوں کی اکثریت گھروں تک موقوف تھی، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس کے باوجود امریکیوں کی جانب سے فیس بک دیکھنے میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، تاہم ٹک ٹاک اور دیگر ایپس میں امریکیوں کی دلچسپی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ تاہم اگر آمدنی کی بات کی جائے تو امریکی مارکیٹ میں فیس بک کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔ جنوبی امریکہ میں واقع ملک وینزویلا میں خاتون کو کورونا کی تشخیص چھپانا بھیانک ثابت ہوا۔ پورا خاندان وبا کے باعث مارا گیا۔ شہر تاچیرا سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اپنی مثبت کورونا رپورٹ کو پوشیدہ رکھا، جس کے باعث گھر کے تمام افراد مہلک کورونا کا شکار ہوئے اور یکے بعد دیگرے جاں بحق ہو گئے۔ خاتون نے گھر کے افراد کو یہ کہا کہ وہ فلو کا شکار ہے۔ ممکنہ طور پر خاتون نے اپنی بیماری کو خوف کی وجہ سے چھپایا تھا۔ ابتدائی طور پر خاتون کے علاوہ تمام کے کورونا رپورٹس منفی آئی تھی، لیکن بعد میں خاتون کا شوہر بھی وبا کی لپیٹ میں آ گیا اور دونوں ہاسپٹل میں دم توڑ گئے۔ ان کے انتقال کے ہفتوں بعد ان کے تینوں بچے بھی کورونا کے باعث اپنی جان سے چلے گئے۔ ان کے تینوں بچوں کا انتقال جنوری کے آخر میں ہوا تھا۔ خاتون کے سوا کسی مریض میں علامات ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ بھارتیہ کسان یونین نے مودی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ 2 اکتوبر تک ظالمانہ زرعی قوانین واپس لیے جائیں۔ زرعی قوانین کی واپسی کے لیے مودی حکومت کو 2 اکتوبر تک کا وقت دے دیا گیا ہے۔
بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان نے مودی حکومت سے کہا ہے کہ اگر اس تاریخ تک تینوں قوانین واپس نہیں لیے جاتے تو آگے کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ اب مشروط بات چیت ہوگی، مطالبات پورے ہونے کے بعد ہی کسان گھر واپس جائیں گے، ورنہ دھرنے پر ہی بیٹھے رہیں گے۔ کورونا کی ویکسینیشن کی موجودہ شرح کے تناسب سے یہ وبا دنیا بھر میں 7 سال تک موجود رہے گی۔ برطانوی اخبار دی میل نے بلومبرگ ویکسینیشن کیلکولیٹر کی رپورٹ سے بتایا ہے کہ دنیا بھر میں اب تک 119.8 ملین کورونا ویکسین مہیا کر دی گئی ہیں، جس میں سے روزانہ کی بنیاد پر 4.5 ملین افراد کو کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ سست رفتاری سے شروع ہونے والی کورونا ویکسین اب تک امریکہ میں 8.7% پر مشتمل آبادی کو لگائی جا چکی ہے، جس میں اب اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ان سب کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا جنوبی افریقہ اور برازیل سے ابھرنے والے کورونا کی نئی قسم کے خلاف ویکسین مؤثر ہے یا نہیں۔ متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور بحرین میں کورونا ویکسینیشن کی شرح امریکہ سے کہیں زیادہ ہے، جہاں 11.8% لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے، جبکہ اسرائیل میں اب تک 58.5% افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔